دلوں میں جستجو ہوتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ ارے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں، دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ آئیے حضرات محترم نعرہ تکبیر کے ساتھ استقبال کیا جائے۔ مائک پر حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب الویدی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی، زندہ باد، نوجوانان ارول، زندہ باد، مدرسہ اسلامیہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ مائک پر حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی، دامت برکات۔ مسکرایا کرتے ہیں، ایک تو جن کے دونوں دانت آگے کے ٹوٹے ہوئے ہوں، یا دوسرا وہ شخص جس کی گھر سے لڑائی ہوئی ہو تو وہ نہیں مسکراتے ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنے بغل میں دیکھیں، جو لوگ نہیں مسکرا رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ لڑائی شام میں ہوئی ہے، تبھی جلسہ میں آئے ہیں وہ۔ اے ہے ماشاءاللہ تمام لوگوں کے چہرے مسکراہٹ، میں چہرے میں مسکراہٹ ہی لانا چاہ رہا تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ بیداری کے عالم میں اب اس خطیب تک پہنچا جائے جس خطیب کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تمام لوگوں کی پیشانی کو پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ ایک ہی بات کہنے کے اشارہ کرو، ان کو بلا کیوں نہیں دیتے؟ جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے؟ انشاءاللہ اب دل کی دوا دینے کا کام کر رہا ہوں، اور دل کی دوا کی شکل میں ہمارے درمیان ایک عظیم مقرر حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دارجلنگ بنگال ہے۔ کتنے سارے لوگ جو نہیں سننا چاہتے ہاتھ اٹھائیں۔ ایک صاحب ہے نہیں سننا چاہتے مفتی صاحب کو، کتنے سال جو مفتی صاحب کو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ہے زندہ لوگ جو مفتی صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ان سے پہلے شرط ہے کہ مجھے سننا پڑے گا، میں چند شعر پڑھتا ہوں اور اسی شعر کے بعد حضرت مفتی سعد النجیب صاحب کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں۔ دیکھے گا مفتی سعد النجیب صاحب کہ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ ہم کبوتر ہی جو طیبہ کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اور پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پیر دبانے لگ جائیں۔ پڑھ کے دم کر دوں، پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ اور مولانا زین العابدین صاحب جو شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے حوالے سے ہے کہ اتنے اوصاف ہیں آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، اتنے اوصاف ہیں آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو سمانے لگ جائے، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو سمانے لگ جائے۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی دعائیں مل گئی ہے۔ یقینی طور پہ آج مجھے نظامت کرنے کا کچھ بھی سلیقہ نہیں آتا، جو کچھ ملا تو علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کر سیکھنے کا موقع ملا ہے، انہی کے صدقے میں کچھ بول لیا کرتا ہوں، علماء کی دعائیں میں حاصل کرنے کے لیے جلسے میں آیا کرتا ہوں کہ اتنے اوصاف ہیں، اتنے اوصاف ہیں آقا میں کہ گنتی ہی نہیں، ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں۔ اور یہ وہ پتھر جو آج بے جان ہے، رسول اللہ کے زمانے اس پتھر کی کیا کیفیت ہوتی تھی، پورے مجمع کو شریک کرتا ہوں کہ یہ جو بے جان سے پتھر ہیں، قاری لقمان صاحب آپ کے خصوصی توجہ، کہ یہ جو بے جان سے پتھر ہیں کبھی قسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائے تو گانے لگ جائیں۔ یہ جو بے جان سے پتھر ہیں، یہ جو بے جان سے پتھر ہیں کبھی قسمت سے ان کے ہاتھوں میں جو آ جائیں تو گانے لگ جائیں۔ اور اس نعت پاک کا آخری شعر کہ نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، میرے پیچھے میاں قدرت کے خزانے لگ جائیں۔ نعت کا اجر، پورے مجمع سے ایک شور برپا ہونا چاہیے سبحان اللہ کی کہ نعت کا اجر جو دنیا میں طلب کر لوں میں، میرے پیچھے میاں قدرت کے خزانے لگ جائیں۔ آئیے حضرات محترم استقبال کیا جائے ہم سب کے چہیتے مقرر اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ایک ایسا خطیب جنہیں آپ سماعت کریں گے یقیناً برسوں نہیں آپ صدیوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایسا خطیب ہے کہ وہ خطیب آپ کے درمیان جب آئیں گے تو اس خطیب کو خدا نے بے شمار ملکہ عطا فرمایا ہے، نعت خوانی کرنا بھی جانتے ہیں، ثنا خوانی بھی کرنا جانتے ہیں، اور جب ارول کے مسلمان مر جائے تو قرآن خوانی کرنا بھی جانتے ہیں۔ آرام کی نیند لے رہے ہوتے ہیں، انہی اوقات میں یہ بچے اپنے بستر کو چھوڑ کر قرآن کریم کی آیتوں کو صرف دل میں اس وجہ سے بساتے ہیں کہ کل آگے چل کے مستقبل میں اگر قرآن کریم کو کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور قرآن کریم کی آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا
تو ہم اس وقت کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کریں گے کہ آپ نسخہ قرآن کو جلا ڈالیے لیکن کسی حافظ قرآن کی سینے کو نہیں جلا پائیں گے۔ ان تمام بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو داخل کیا ہے اور اس بات کا عزم لیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم مرتے دم تک قرآن کریم کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو حافظ قرآن ہوتا ہے، مفتی سعد النجیب صاحب نے اشارے میں پیغام دے کر آپ کے درمیان سے رخصت ہوئے کہ کل میدان محشر میں ان کو کیا اعزاز دیا جائے گا، اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ان کا اکرام کیا جائے گا۔ کہ حدیث پاک ہے کہ اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت تمام حفاظ کرام سے فرمائے گا، اے حافظ قرآن، تم نے دنیا میں اس وقت قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا تھا جس وقت پوری دنیا سائنس کو سیکھنا چاہ رہی تھی، جس وقت پوری دنیا ترقی کی طرف گامزن تھی، جس وقت پوری دنیا اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ ہم انگریزوں کی تعلیم کو حاصل کریں گے تو دنیا میں بڑی عزت ہوگی، لیکن اس پر فتن اور پرآشوب دور میں تم نے میرے کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہے۔ آج ان تمام انگریزی پڑھنے والے، سائنس پڑھنے والے، کیمسٹری پڑھنے والے، فزکس پڑھنے والے، دیگر سارے فنون کو سیکھنے والوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آج میرے یہاں میرے دربار میں اگر کسی کا اکرام کیا جائے گا وہ تم ہی لوگ ہو جن لوگوں نے اس دورے پرفتن میں میرے کلام کو اپنے سینے میں بسایا۔ اس سے رابطہ میں نے کیا اور کہا کہ ضرور انشاءاللہ ہماری شرکت ہوگی، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں انشاءاللہ ضرور آپ کے پروگرام میں شرکت کروں گا۔ میں اس کے لیے حضرت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جو کچھ تکلیفیں آپ کو سفر میں ہوئی ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کی خواہش ہے حروف تہجی کے تعلق سے میں قصیدے پڑھتا ہوں، اس کے بعد حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی دامت برکاتہم تک پہنچتا ہوں۔ تیار ہیں سننے کے لیے آپ حضرات؟ ایک مرتبہ پیش نہیں بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا کہ میرے آقا سر اٹھائے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا سر جھکائے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائے تو انادیل چہکنے لگے، میرے آقا لب ہلائے تو پھول جھڑنے لگے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے تو صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جن کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خزل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خزل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب کا پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کے آغوش میں، حضرت مولانا ہاشم صاحب کی خصوصی توجہ کا طالب اور حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب کی بھی خصوصی توجہ کا طالب کہ آ گیا جو حلیمہ کے آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی سارے مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جھر سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ماشاءاللہ۔ 500 روپے کا انعام اللہ پاک نورین جوہر صاحب کو بے انتہا خوشیاں نصیب فرمائے، ہر موقع سے وہ تمام لوگوں کو نواز رہے ہیں کہ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا
शुमारा हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। जिनके जलवों से शम्शो कमर है खसल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर कहा, वो सुहाबी पुकारा हमारा नबी, वो सुहाबी पुकारा हमारा नबी। जिनको वल्लैल रब ने कुरान में कहा, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी, जुल्फ को यूं निखारा हमारा नबी। अलिफ से लो इंसान नबी, बा से कामिल बुरहान नबी, ता से ततहीर की जान नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का रास नबी, जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, जीम से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हा से हक़ तस्वीर नबी, खा से खत्म रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, रा से रहबर हाल नबी, सा से है ज़ाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी। वाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान सास है ज़ाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ज़ा से है ज़ाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी। मेरा सीन से है साक़ी भी नबी, मेरा सीन से है साक़ी भी नबी। दहर में उसो हयात नबी, परवाना है कोई सलात नबी। कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी। उम्मीद नबी, ताईद नबी, बिन बादल के बरसात नबी।